بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 17۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر سارے اسباق مل سکیں۔ تو اس سبق میں مضاف اور مضاف الیہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر تو اس سے پہلے بھی مضاف اور مضاف الیہ کا ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہے بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دوں کہ مضاف اور مضاف الیہ کہتے کسے ہیں۔ تو جب ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے یا ایک کلموں کو دوسرے کے لیے ثابت کیا جائے اور ایک کلمے کی اضافت دوسرے کی طرف کی جائے تو پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اس کی اردو میں پہچان کیا ہے؟ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کے درمیان کا، کی، کے، را، ری، رے آئے وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ کا، کی، کے کی مثال، کا کی مثال جیسے زید کا لڑکا، کی مثال جیسے زید کی لڑکی، اور کے کی مثال جیسے زید کے گھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور را، ری، رے کی مثال، را کی مثال میرا لڑکا، ری کی مثال میری لڑکی، رے کی مثال میرے گھوڑے یا میرے لڑکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی پہچانیں ہیں، لیکن یہ اکثر استعمال ہونے والی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے۔ اب دیکھیے عربی میں کیا ہوتا ہے مضاف۔ عربی میں مضاف کی پہچان یہ ہے کہ مضاف پر نہ تو تنوین داخل ہوگی اور نہ اس پر الف لام آئے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے۔ پہلے یہ دیکھیں، ادب مانے ادب، استاد مانے استاد، ٹھیک ہے۔ اب پہلے جب تھا ادب اس پہ الف لام تو داخل نہیں تھا، لیکن اس کے آخر میں تنوین تھی، اور استاد کے آخر میں تنوین تھی، لیکن دونوں پر دو پیش تھے۔ اب اسی کے ہم اضافت کریں گے ادب الاستادی، تو ادبن پہ جو تنوین تھی وہ گر گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک پیش باقی رہا، اور پہلے استادن کے آخر میں دو پیش تھے۔ اب الف لام ہونے کی وجہ سے تنوین تو گر جائے گی، لیکن جو ادب اس کی طرف مضاف ہے اس مضاف کی وجہ سے اس پر زیر آئے گا، کیونکہ آپ نحو کی کتابیں پڑھیں گے، جو نحمیر وغیرہ ہے اس میں لکھا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے تو ادب الاستاد، اس کا معنی کیا ہوا؟ استاد کا ادب۔ درس معنی سبق، کتاب معنی کتاب، ابھی دونوں پر تنوین ہے اور نہ کسی پہ زیر ہے، لیکن جیسے ہی درس کی اضافت کی جائے گی کتاب کی طرف تو اس کی تنوین گر جائے گی اور اس پر صرف ایک پیش باقی رہ جائے گا اور کتاب پر آ جائے گا زیر۔ درس الکتاب، کتاب کا سبق۔ اب مضاف الیہ میں ترجمہ الٹی جانب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کتاب کا ترجمہ ہوگا بعد میں درس کا۔ وقت مانے وقت، یہ دیکھیے لعب مانے کھیل۔ اب وقت اللعب، کھیل کا وقت۔ لون مانے ہوتا ہے رنگ، اس کی جمع آتی الوان، جمع کہتے ہیں اردو میں دو سے، عربی میں دو سے زیادہ کو۔ زہر مانے ہوتا ہے پھول، لون الزہر، پھول کا رنگ۔ آگے دیکھیے فصل التین، تو فصل مانے اپنے پڑھا کے موسم ہوتا ہے، اور التین مانے ہوتا ہے انجیر، فصل التین انجیر کا موسم۔
فضل معنی ہوتا ہے کرم رحم، فضل اللہ اللہ کا کرم یا اللہ کا رحم یا اللہ کا فضل۔ یوم الجمعۃ، یوم معنی ہوتا ہے دن، اس کی جمع آتی ہے ایام، اور اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے اور کہا جائے الیوم تو اس سے مراد ہوتا ہے آج کا دن، اور بغیر الف لام کے اس کی اضافت کی جائے گی دوسرے کی طرف جو دن ہوگا اس کی طرف۔ یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ جمعے کا دن۔ اس کے بعد یوم العید، عید کا دن۔ تمرین الدرس، تمرین معنی ہوتا ہے تمرین، تمرین الدرس درس کی تمرین، ٹھیک ہے۔ تمرین معنی ویسے تو ہوتا ہے مشق اس کا معنی، اب چونکہ جو اردو اس کے بعد دی جاتی ہے وہ جو اوپر چیپٹر لیسن پڑھا ہے آپ نے اسی کی مشق کرائی جاتی ہے اس اردو میں، اس لیے اس کو تمرین کہتے ہیں۔ درس العربی، عربی کا سبق۔ اب قلم الرصاص، قلم الرصاص میں نے ہوتا ہے وہی پینسل جسے کہتے ہیں کالک والی، قلم الرصاص، قلم الرصاص میں نے ہوتا ہے پینسل۔ اور قلم الحبر، حبر معنی ہوتا ہے روشنائی، قلم الحبر روشنائی والا قلم یعنی فونٹین پن، جسے فونٹین پن کہتے ہیں، وہ جس میں روشنائی بھر کر کے نب والا جو قلم ہوتا ہے وہ روشنائی بھر کے جس میں چلایا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اردو کا ترجمہ ہے، اس میں پہلا لفظ ہے لڑکے کا نام، تو سب سے پہلے کس کی عربی ہمیں لانی ہے؟ سب سے پہلے لڑکے کی عربی لانی ہے، نہیں، سب سے پہلے نام کی عربی لے کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے، جو بعد والا ہے اس کی عربی پہلے آئے گی۔ لڑکے کا نام، اب نام کی نسبت کی گئی ہے، نام کی اضافت کی گئی ہے لڑکے کی طرف، تو پہلے ہم نام کی عربی لے کے آئیں گے۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام، اب ولدی کی دال پر زیر آئے گا کیونکہ پہلا والا مضاف ہے، اور پہلے والے پہ نہ الف لام داخل ہوگا نہ تنوین داخل ہوگی۔ آدمی کی تصویر، رسم الرجل، باغ کا میوہ، فاکہۃ الحدیقۃ، گھر کا کام، شغل البیت، چوہے کا رنگ، لون معنی ہوتا ہے رنگ اور فارن معنی چوہا، لون الفاری، دوست کا گھر، بیت الصدیق، لکھنے کا وقت، وقت الکتابت، مسلم کا ایمان، ایمان المسلم، قیامت کا دن، یوم القیامت، انجیر کا درخت، انجیر کا درخت، تو اس کے لیے آئی شجر التین، گلاب کا موسم، فصل الورد، طوطے کا پنجرہ، قفص الببغاء۔ اب میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ببغاء یہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی، لیکن یہاں تو ببغائی پہ زیر آ گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے کسی دوسرے کی طرف، تو ایسی صورت میں اس پر کسرہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس پہ کسرہ داخل ہو جاتا ہے جب اس پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے۔ یہ آپ ہدایت النحو میں آپ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو یہاں جو ہے الف لام داخل ہو گیا ہے ببغاء پہ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا، یعنی اس پر زیر آ جائے گا۔ عرب کی زمین، ارض العرب، اللہ کا نام، اسم اللہ، لکھنے کی مشق، تمرین الکتابت، والد کے دوست، تو صدیق الوالدی، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، قبر کا عذاب، عذاب القبر،
پڑھنے کا وقت، وقت القراءتی، اللہ کا گھر، بیت اللہ، کوے کا رنگ، لون الاسود، مچھلی کی شکل، شکل السمک، گلاب کا پودا، غرس الورد، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ، قرآن کی تعلیم، تعلیم القرآن، تعلیم کا طریقہ، منہاج التعلیم۔ یہاں تک آپ کی یہ جو ہے اردو کی جو تمرین تھی اس کا عربی ترجمہ ہو گیا۔ آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ اگر کسی کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتا ہے اور ڈائریکٹلی مجھے کال کر کے پوچھ سکتا ہے، اور کسی ذریعے سے واٹس ایپ وغیرہ سے، واٹس ایپ، ٹیلی گرام یا فیس بک وغیرہ سے کسی ذریعے سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات اس سے محنت سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس کے بعد کا جو سبق آ رہا ہے وہ بھی سیم ہے، صرف اس میں ایک چیز مطلب خبر کی زیادتی کی گئی ہے۔ اس میں جو ہے ادب الاستاد، اس کو مبتدا بنایا گیا ہے اور اس کے بعد ایک خبر ذکر کی گئی ہے واجب۔ انشاءاللہ آپ اس کو اس کے وقت میں ضرور سماعت کریں گے۔ آپ پہلے اس کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں اور یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔